پڑھنے لکھنے والے، وہ اس میں ایک بحث کرتے ہیں مسلم امہ کی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ممالک ہیں، جو مصر ہے، اردن ہے، یو اے ای ہے، سعودیہ ہے، تو وہ بھی تو نہیں چاہتے کہ ایران کوئی کیپیبل ہو اتنا. تو اس میں پھر اس خطے کا پھر آگے کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، یہ جو خاص کر کے عرب منارکس ہیں، یہ اپنی منارکیز کو قائم رکھنے کے لیے امریکہ کے آگے کس طرح بچ جاتے ہیں اور کس طرح ان کے آگے لیٹ جاتے ہیں. ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، ٹنوں کے حساب سے ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، اور ان سے ہی سیکورٹی کی بھیک بھی مانگتے ہیں. اسرائیل کی بالادستی کے لیے امریکہ اس پورے خطے میں لگا ہوا ہے، اور یہ عرب جو ملک ہیں جن پر اسرائیل اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے، بلکہ کسی حد تک قائم کر چکا ہے، یہ بھی اندرون خانہ آپ دیکھیں کہ اس غلامی کو قبول کرنے کے لیے اسرائیل جیسے ایک چھوٹی سی کنٹری کو، جو امریکہ کی ہی وہاں چوکی ہے، اس کی بالادستی قبول کرنے کے لیے وہ تمام مذہبی، اخلاقی اور قانونی تقاضے جو ہے وہ پورے کیے بغیر اپنے اوس پڑوس پر حملے بھی کرتا ہے، لوگوں کا قتل عام بھی کرتا ہے، ہزاروں لیڈرز کو وہ اساسینیٹ کر چکا ہے، فلسطینیوں کو لبنان میں، ایران میں، فلسطین میں وہ بے تحاشا جو ہے وہ سویلین لیڈرشپ کو بھی اساسینیشن کر چکا ہے. تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو شدت پسندی ہے، یا اس کا جو ہائی ٹیک سسٹم ہے، جو نیٹ ورک اس نے بنایا ہوا ہے، کلنگ مشین جو بنائی ہوئی ہے، ڈیفینیٹلی وہ پیسہ تو سارا امریکہ کا ہی جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہاں جتنے بھی اس کے اوس پڑوس یا اس خطے میں عرب ملک ہیں، یہ ایک طرف تو مسلم امہ کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، اور دوسری طرف ان کی آپ منافقت دیکھیں کہ اندرون خانہ نہ صرف اسرائیل کو پیسے دیتے ہیں، بلکہ وہاں جتنی بڑی کمپنیاں ہیں انہوں نے اس میں انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے. اور ابھی یہ جو امریکہ کا جو صدر ہے، اس کا جو داماد ہے، یہ جو پلان بنا رہا تھا، اس کو بھی سنا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ $2 بلین وہاں دینا چاہتا تھا. اور جتنی شپنگ کمپنیاں ہیں یا بے شمار ایسی کمپنیاں ہیں جو دبئی، یو اے ای، یہ سیکورٹی کمپنیاں ہیں، ہائی ٹیک کمپنیاں ہیں، یہ اسرائیل کے ساتھ ہے یا اسرائیل کی ہی کمپنیاں ہیں، اور اس میں انویسٹمنٹ بھی ان عربوں کی، عرب جو منارکس ہیں ان کی ہیں. تو آپ انہوں نے یہاں سے جان صاحب سیکیورٹی کے لیے امریکہ کو بہت بلینز آف ڈالر دیے بھی ہے. سیکیورٹی جو ہے ان کی ساری امریکہ کرتا ہے. تو جی ہاں، آپ دیکھ لیں کہ اس وقت بھی اس پورے گلف کنٹریز میں یا سعودی عرب میں تقریباً کے 40 یا پتہ نہیں 30 یا 40 جو ہے وہ ان کے بیس ہیں. خاص کر کے جو ہے وہ نیوی کے شپس ہیں، ان کے ایئر فورس کے وہاں بیسز ہیں، قطر میں، بحرین میں، یو اے ای میں، ہر جگہ انہوں نے اپنے ملٹری بیس رکھے ہوئے ہیں. اور سعودی عرب میں بھی انہوں نے رکھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یہ جو بن لادن وغیرہ لوگوں کا جو ڈیمانڈ تھی وہ یہی تھی کہ کولڈ وار کے خاتمے کے بعد امریکن فوج سعودی عرب سے نکلے. تو یہ سارا جو سلسلہ ہے، ایک طرف آپ دیکھیں کہ یہ جو عرب شیخ ملک ہیں، یہ عرب کی جو کنگڈمز ہیں، یہ ان کو ٹنوں کے حساب سے پیسہ دے کر اپنے ہی اوپر مسلط کرتی ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ملکوں میں اپنے لوگوں پر اس طرح کا تسلط قائم کر رکھا ہے کہ نہ وہ خود ٹیکنالوجی کو فروغ دے رہے ہیں، نہ سائنسی تعلیم کو فروغ دے رہے ہیں، نہ ڈیموکریسی آنے دیتے ہیں، نہ کوئی سوشل چینج آنے دیتے ہیں. وہی مذہب کا جو ہے وہ سب کے ساتھ رسی لپیٹی ہوئی ہے، اور اسی سے لوگوں کو کھینچتے ہیں، اور کوئی اور طریقہ نہیں ہے. ایک طرف جو ہے وہ جو ان کا کنگ ہے، وہ جو ڈیفیکٹو کنگ ہے، اس کو ایم بی ایس کہتے ہیں سعودی عرب میں، وہ ایک طرف یہ ڈھونگ کرتا ہے کہ وہ ماڈرنائز ہو رہا ہے، وہ ہر چیز کو ماڈرنائز کر رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ سعودی عرب جیسے ملک میں جو دیکھیں تھیلے بھر بھر کے، بوریوں بھر بھر کے ٹرمپ کو پیسہ دیے ہے، لیکن غزہ کے بھوکے بچوں کے لیے وہاں کچھ بھی نہیں کبھی بھیجتے وہ. تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ اتنا پیسہ جو ان کو دیتے ہیں یا ان سے سیکورٹی لیتے ہیں، کبھی ان کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی ہائی ٹیک یونیورسٹی قائم کر دو، کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کا ادارہ قائم کر دو، کوئی ریسرچ سائنس کا ادارہ قائم کر دو. امریکہ سے یہ کچھ بھی نہیں چاہتے. یہ صرف نہ اپنے معاشرے کو ماڈرنائز ہونے دیتے ہیں، نہ سائنسی تعلیم کا فروغ دیتے ہیں، نہ اپنے کسی اور نہ سسٹم کو بدلنے دیتے ہیں. لوگوں پر اس طرح بن کے مسلط ہیں کہ وہاں اگر ان کے خلاف کوئی بولتا ہے، جیسے سعودی عرب میں شیعہ علماء کو کس طرح ان نے قتل کیا ہے، کسی کو پھانسی دی، کسی گردن کاٹ دی، کوئی بھی ان کے خلاف بولتا ہے تو یہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. تو یہ امت مسلمہ کا بھی انہوں نے ایسے ہی ڈھونگ کیا ہوا ہے، لوگوں کے اندر ایک
ایک تصوراتی دنیا قائم کرنے کے لیے کہ ہم سارے مسلمان ایک ہیں، جبکہ یہ سب سے زیادہ ایک دوسرے کے خلاف، عرب ملک ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو مروانے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ اب ایران کو مروانے کے لیے سارے اکٹھے ہیں، لیبیا کو مروانے کے لیے یہ انہوں نے پیسہ دیا، اور عراق کو مروانے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف، یا جو بھی ملک تھوڑی سی ملٹری پاور بن جاتا ہے، امریکہ سے اور اسرائیل سے مل کے اس کو تباہ کرا دیتے ہیں۔ ابھی ایران کو یہ تباہ کرا رہے ہیں، ان کی خاموشی ایک طرح کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کنسنٹ ہی ہے نا۔ تو یہ سارا جو خطہ ہے یہ ان منارکس کے کنٹرول میں ہے، جب تک یہاں کی عوام اٹھ کر ان ٹاؤٹ ٹائپ کے امریکی ٹاؤٹوں کو یہاں سے اکھاڑ نہیں پھینکتی، اور اس پورے خطے کی ایک کنفیڈریشن یا ایک یونین نہیں بنا لیتے اس پورے مڈل ایسٹ کی، جس میں ایران سے لے کر یہ سارا نارتھ افریقہ تک جتنے بھی ملک ہیں، سوڈان تک، مصر تک، یہ سارے ملک، موراکو تک، یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ علاقائی ریجنل جو ہے وہ یونین بنا لیں یا کنفیڈریشن بنا لیں، اپنا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایک کر لیں، فارن پالیسی ایک کر لیں، کرنسی ایک کر لیں، تو پھر اس پورے خطے کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی اسٹرانگ ہو جائے گا، ان کا جو ان کی ترقی بھی ہو جائے گی، اور ان کے پاس وسائل بے شمار ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان منارکیز کو پہلے اکھاڑ پھینکا جائے، یہاں ڈیموکریٹک سسٹم قائم کیا جائے، پھر وہ ڈیموکریٹک اسٹیٹس جو ہیں وہ آپس میں مل کر ایک رضاکارانہ طور پر فیڈریشن یا کنفیڈریشن بنا لیں، تب جا کر اس پورے خطے کے اندر ترقی کا سلسلہ شروع ہوگا، اسٹیبلائزیشن آئے گی۔ ورنہ امریکہ اور اسرائیل تو اس خطے کو اسٹیبل ہونے ہی نہیں دیتے ہیں، یہاں جنگی جنون پیدا کیا ہوا ہے، ایک طرف منارکس نے جہادی گروپ کریٹ کیے، یہ اتھارٹیرین جو رجیمز ہیں انہوں نے اپنے اپنے پراکسیز بنا رکھے ہیں، ان کو آپس میں کبھی لڑاتے ہیں، کبھی ان کو اسرائیل سے لڑاتے ہیں، کبھی ان کو اسرائیل سے مرواتے ہیں۔ تو یہ اس پورے خطے میں سب سے بڑی جو تباہی ہوئی ہے وہ انہوں نے فلسطین کی کر دی ہے۔ فلسطینیوں کو انہوں نے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے اسرائیل سے مروا کر ان کے خلاف نفرت پھیلا کر اپنے اپنے ملکوں کی عوام کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور خوف دلایا ہوا ہے۔ پھر یہاں سنی شیعہ کا بھی بہت بڑے پیمانے پر انہیں پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، جس طرح ہمارے خطے میں ہندو مسلم کا پروپیگنڈا کرا کر وہی کالونیل مائنڈ سیٹ کو، اسی لیگیسی کو یہاں کی جو حکومتیں ہیں ہندوستان پاکستان کی اس کو پروموٹ کرتی ہیں، اسی طرح یہ سنی شیعہ کا ہوا کھڑا کر کے اسرائیل نے تو باقاعدہ، آپ دیکھ لیں کہ کل انہوں نے ایک بیان بھی دیا ہے کہ سنیوں کو کہا ہے اسرائیل نے کہ ہم تو آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں شیعوں سے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو آپ یہاں تک اندازہ لگا لیں کہ ان عرب ملکوں کے عوام کو کتنا شعور سے دور رکھا گیا ہے، ان کے اندر نہ تو کوئی پولیٹیکل شعور آنے دیا، نہ ان کو کوئی ریزننگ بیس اور سائنٹیفک بیس سوچ اپنانے دی، اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف لڑا کر نفرت پھیلا کر آج تک اسی قبائلی معاشرے میں اور اسی طرز کے مذہبی اور اسی طرح کے سماجی جو قدیم زمانے کا کلچر ہے اسی میں پھنسا رکھا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پرانے زمانے کے خیالات کے ساتھ آپ نئے زمانے کے خیالات کے ساتھ جیسے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اسرائیل کی اس ماڈرن ہائی ٹیک اسٹیٹ جو امریکہ نے وہاں بنوائی ہے اس کا مقابلہ آپ منارکیز کی بنیاد پر یا آپ اس فیوڈل دور کے زمانے کا جو اسٹرکچر ہے اس کے ساتھ تو نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس بھی کوئی ہائی ٹیک فوجیں ہوں، ہائی ٹیک جو ہے وہ انڈسٹری ہو، ہائی ٹیک جو ہے وہ آپ کا نظام ہو۔ اب تو آئل انڈسٹری بھی اگلے 10 سالوں میں ختم ہو جائے گی، چونکہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آئل کا یوز کم ہو جائے گا، بلکہ ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ تو سارا سسٹم جو ہے وہ کلیپس ہو جائے گا۔ اس کے متبادل ان کے پاس کیا چیز ہے؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو انہوں نے اپنی عوام کو ٹرین کیا ہے، نہ ہی اپنی عوام کو اس لیول کی ایجوکیشن دی ہے کہ یہ اس آج کے دور کی جو ٹیکنالوجیکل جو سوسائٹیز ہیں ان ایڈوانس کے ساتھ مل کر کام کر سکیں۔ یہی حال پاکستان کا ہے، یہی حال باقی مسلم کنٹریز کا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ کیوں بیکورڈ رہ گئے ہیں، صرف اور صرف اپنے اس قدیم خیالات اور اپنے قدیم مائنڈ سیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور مذہب سے ان کو نکلنے نہیں دیا جاتا۔ مذہب سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جدید سائنسی تعلیم حاصل کریں، اور آپ جدید جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو اپنائیں، اپنے معاشرے کو ایفیشینٹ بنائیں، اپنے معاشرے کو آگے لے کے جائیں۔ مذہب تو آپ سے کوئی نہیں چھینتا ہے، اپنا عقیدہ بھی رکھیں، اس سے تو کوئی نہیں چھیڑے گا، لیکن آپ کی جو ترقی ہے وہ مذہب کے ساتھ تو نہیں جڑی ہوئی ہے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے جڑی ہوئی ہے۔ جب تک آپ اس طرف نہیں آئیں گے، مذہب
تو آپ کو کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں دے گا، یہ آپ کو خود سیکھنی پڑے گی، اور اس کے لیے اپنے ملکوں کے اندر یہ فرسودہ نظام تعلیم کا خاتمہ کر کے مدرسوں کی تعلیم اور مذہب کی تعلیم کو گیو اپ کر کے یہاں آپ جدید طرز کا نظام تعلیم لائیں سارے ملکوں میں۔ پاکستان کے لیے تو اس کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو افرادی قوت ہوگی وہ تو ساری بیکار ہو جائے گی۔ جب سائنس اور ٹیکنالوجی اگلے 5-10 سالوں میں تو یہ دنیا ساری جو ہے وہ ہائی ٹیک ہو جائے گی، تو آپ اس نظام کو چلانے کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ آپ کا ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے وہ اسی طرح بالکل پسماندہ اور مرا ہوا ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے۔ آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ مر چکی ہے، اس میں کوئی ہائی ٹیک ابھی تک آپ انٹروڈیوس نہیں کرا سکے ہیں۔ گورنمنٹوں کا سسٹم آپ دیکھ لیں، انتہائی پسماندہ، ایک چھوٹا سا کاغذ لینے کے لیے آپ جائیں تو آپ کو کئی دن لگ جاتے ہیں۔ تو آج کی دنیا اتنی فاسٹ ہو چکی ہے کہ وہ ایک چیز جو ہے وہ گھر بیٹھے آپ ان ملکوں میں اپنا کام کر لیتے ہیں آن لائن۔ تو اس طرح کے یہ جو مسلم امہ کے نعرے مار کر لوگوں کو بیوقوف بنانے والے جو حکمران ہیں یا گروہ بنائے گئے ہیں، انہوں نے مسلم ملکوں میں بے شمار ایسے گروہ بنائے گئے ہیں جو اس طرح کی ٹیچنگ پریچنگ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرتے ہیں، جو ایک صبراتی جہاد ہے، گو کہ ان کے پاس نہ تو کوئی پاور ہے، نہ کوئی ان کے پاس کسی قسم کی کوئی سوجھ بوجھ ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی ضابطے ہیں، نہ اس دنیا کو سمجھنے کا آج کا جدید جو دور ہے اس کا کوئی ویو پوائنٹ ہے۔ ان کا قدیم ویو پوائنٹ ہے، وہی مذہب کے اینک سے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا ان کی سمجھ سے باہر ہو چکی ہے۔ اور یہ جو ایسے ہی ہوائی ہوا میں ٹمکٹوئیاں مارتے ہیں، تو اس سے تو ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں